حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا جسے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ جارو قطار رو رہی تھی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ویسے ہی بہت نرم تھا، تو اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بے اولاد ہیں اور لوگ اسے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرے کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام پھر سے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا ماجرا بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت غمگین ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹ کر آ رہے تھے تو راستے میں وہ عورت اسی جگہ بیٹھی ہوئی ملی۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ کے پاس آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر اور زیادہ رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو۔ اس واقعہ کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب ہی سے ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی، اسے رک جانے کا کہا اور کچھ دیر بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی، اور ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے کے بارے میں بھی دریافت کیا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کے اولاد ہوگی یا نہیں، تو اے میرے پروردگار، آپ نے فرمایا تھا کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اس لیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیے اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگی۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہیں ہوا
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर अल्लाह तबारक व तआला के पास वापस कोहे तूर पर जाने लगे। सैयद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक दरवेश बैठा नजर आया। उस दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। उस दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का कलमा जारी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने आंखें खोलकर आपकी तरफ देखा और अपना बाजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो। फिर उस दरवेश ने अपने गर्दन का गोश्त काट कर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में रख दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोहे तूर की तरफ कदम बढ़ा दिया। उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने सीने का गोश्त कहा हो। और फिर उसने अपने सीने का गोश्त भी काट कर प्लेट में रख दिया। इसके बाद उसने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त काट कर प्लेट में रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गोश्त से भरी प्लेट को कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये गोश्त किससे लाए हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है और इस इश्क की हद देखो कि उसने अपने तकलीफ का नहीं सोचा, बल्कि मेरी रजा और खुशी की खातिर अपने जिस्म का गोश्त काट कर तुम्हारे सामने रख दिया। ए मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ कि जो मेरा बंदा मुझसे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है कि जब वह मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसकी दुआ क्यों ना कबूल करूँगा। ए मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस औरत के लिए मुझसे दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी नहीं करता। यही वजह है कि मैंने उसकी तकदीर में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ये बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।